نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے متعلق باتیں کرنی ہیں کہ حضور یاروں سے کس طرح ملتے تھے، حضور بڑوں سے کس طرح ملتے تھے، بچوں سے کس طرح ملتے تھے، حضور اپنی بہنوں سے بھائیوں سے کس طرح ملتے تھے، حضور اپنے گھر میں کس طرح رہتے تھے۔ تو اس کو قرآن کے اندر عربی کے اندر خلق کہتے ہیں۔ تو اس کا آج مختصر سا تذکرہ کروں گا، تو بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بڑی خاموشی کے ساتھ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ سننے میں مزہ بھی آئے گا۔ اور جو مقصد ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا، زندگی اپنے محبوب کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق گزار سکے۔ تو جو انداز حضور نے اپنایا وہ انداز ہمارا بن جائے، وہ عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تو پھر زندگی میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے۔ سب سے پہلے بھائی جمشید صاحب، بھائی عبد القدیر صاحب، ان کے بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے سرکار کی شان کے اظہار کے لیے، حضور کی محبت کے اظہار کے لیے اپنے گھر میں محفل سجائی۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے، اور اس میں آنے والے بھی خوش نصیب ہیں، اس محفل کو سجانے والے بھی خوش نصیب ہیں۔ سبحان اللہ۔ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر لامکاں تک، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ پیدا حضور مکے میں ہوئے ہیں، اور یہ خوش قسمتی ہے، ان کی چرچا آج حضور کا ان کے گھر میں ہو رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک، آسمان سے لے کر لامکاں تک، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے اور خوشبو کہاں تک۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا خلق عظیم ہے۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، حضور کے چلنے کو، حضور کے پھرنے کو، بیٹھنے کو، اٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، حضور کے معاملات نبھانے کو، یہ جو سارے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس کو عربی میں خلق کہتے ہیں۔ فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا خلق بڑا عظیم ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر یہ جتنی بھی کائنات ہے، اس کے اندر 7 سمندر ہیں، بر اعظم ہیں، سونے چاندی کی کانیں ہیں، تیل کے کنویں ہیں، اور آسمان کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، زمین کے اندر کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ملا کے زمین اور آسمان، کائنات اور اس کے جتنا ساز و سامان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، کہ دنیا اور اس کا سارا کچھ تھوڑا ہے۔ تو جب میرے محبوب کی ایک عادت کی باری آئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہا کہ آپ کا خلق عظیم ہے۔ دنیا اور اس کے سارا کچھ جو اس کے اندر ہے اس کو کہا قلیل، تھوڑا ہے، اور میرے محبوب کی ایک عادت کو کہا عظیم، یہ زیادہ ہے۔ تو جب میرے محبوب کی ایک عادت جو ہے وہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کے ہے، تو محبوب کی سارے عادتیں اکٹھے کرو تو کتنا کمال ہوگا۔ اور محبوب کی عادتوں کا یہ عالم ہے تو محبوب کی ذات کے اندر کتنا کمال ہوگا۔ ویکھن وچ تے ساڈے ورگا، ویکھن وچ تے ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس نہ رل دے، آزم او عرصہ تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ ویکھن وچ تے ساڈے ورگا، پر اسی کدوں اس نہ رل دے، آزم او عرصہ تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رل دے۔ میں گفتگو سرکار کی زندگی کی شروع کرنے لگا ہوں، ایک مرتبہ مل کے آپ نے میرے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سارے مل کے پڑھیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بزرگ فرماتے ہیں درود پاک وہ وظیفہ ہے جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق کے اندر برکت ہو جائے تو درود پڑھے، جو بندہ چاہتا ہے مجھے بیماری سے شفا مل جائے تو وہ درود پڑھے، جو بندہ چاہتا ہے مجھے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے تو درود پڑھے، جو بندہ چاہتا ہے میرے اولاد کے لیے اچھا رشتہ مل جائے تو درود پڑھے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے غم ختم ہو جائے تو درود پڑھے، جو بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت ہو تو درود پڑھے۔ تو درود یہ ایسا وظیفہ ہے جو ہر بگڑے کام بناتا ہے۔ یہ جو درود پاک ابھی پڑھا نا مولا یا صلی وسلم دائما،
آبادا، اس کو قصیدہ بردہ شریف کہتے ہیں، چادر والا درود پاک۔ اب چادر والا درود پاک کیوں کہتے ہیں؟ امام بصیری نے یہ درود پاک لکھا ہے، تقریباً اس کے 147 شعر ہیں، بہت لمبا درود پاک ہے یہ۔ امام بصیری وہ شخص تھے، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بیمار پڑ گئے، ان کو فالج ہو گیا، فالج کا اٹیک ہوا، ہر جگہ سے علاج کرایا لیکن فاقہ کہیں سے نہ ہوا۔ ایک دن پھر ذہن کے اندر آیا کیوں نہ اس بارگاہ کے اندر عرض کی جائے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹا، جہاں سے مراد پوری ہوتی ہے ہر حال کے اندر۔ تو قلم اٹھایا، کاغذ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لکھنا شروع کر دیا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 147 شعر لکھ دیے، لکھتے لکھتے تھک گئے، نیند آئی، سو گئے۔ جب سوئے تو مقدر جاگ گئے، حضور کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، جس طرح یوں محفل سجی ہے، حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، امام ہیں، امام حسن و حسین ہیں، مولا پاک ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، اور حضور منبر پہ جلوہ گر ہیں۔ یہ امام بصیری بھی ان عاشقوں کے اندر کہیں ان جھرمٹ کے اندر چھپا بیٹھا ہے۔ حضور کی نظر پڑتی ہے امام بصیری پہ، حضور فرماتے ہیں امام بصیری وہ جو رات میری شان کے اندر نعت لکھی ہے وہ ذرا سب کو پڑھ کے سنانا۔ تو امام بصیری کی قسمت جاگ جاتی ہے، کھڑے ہوتے ہیں اور وہ جو نعت لکھی ہوتی ہے اور پھر وہ خواب کے اندر پھر وہ نعت سناتے ہیں سب کو، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جس طرح آپ جھوم رہے ہیں، سارا مجمع حضور کی بارگاہ میں جھوم رہا ہوتا ہے، جس طرح ہوا چلتی ہے، کھیت لہلہاتے ہیں، یوں ہل رہے ہوتے ہیں، سارا مجمع یوں وجد کے اندر آ جاتا ہے۔ تو وہ 147 شعر پڑھ دیتے ہیں حضور کے سامنے، اپنا سارا قصیدہ پڑھ دیتے ہیں، حضور منبر سے اترتے ہیں، اپنی کالی کملی اتارتے ہیں اور امام بصیری کے کندھوں پہ ڈال دیتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں، جسم کی ساری بیماری دور ہو جاتی ہے، جسم صحت یاب ہو جاتا ہے، فالج ختم ہو جاتا ہے۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو سارا گھر خوشبوؤں سے مہک رہا ہوتا ہے، سارا گھر خوشبودار ہوتا ہے، اور وہ چادر جو حضور نے خواب میں عطا فرمائی ہوتی ہے وہ چادر امام بصیری کے کندھوں پہ موجود ہوتی ہے، کالی کملی حقیقت میں مل جاتی ہے۔ تو پھر اس درود پاک کا نام پڑ جاتا ہے قصیدہ بردہ شریف، چادر والا درود، وہ درود جس کے صدقے سے حضور کی چادر مل گئی۔ تو مل کے پڑھے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور کی یہ عادت تھی کہ جو حضور سے محبت رکھتا تھا حضور بھی اس سے محبت رکھتا تھا، جو حضور کو یاد کرتا ہے حضور اس کو بھی یاد کرتا ہے، اور یہ عادت حضور کی آج بھی ہے۔ کسی بزرگ نے خواب کے اندر حضور کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی خوشی میں میلاد مناتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا آپ ان سے خوش ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ چلا ہو گیا جیڑے ساڑھے نال خوش ہوتے ہیں، اسی بھی انہوں نے خوش ہوتے ہیں۔ جو حضور کو یاد رکھتے ہیں حضور بھی ان کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بندہ حضور کا چرچا کرتا، حضور کا ذکر کرتا ہو، حضور اس کا چرچا نہ کرے؟ حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں یار ایک مرتبہ یمن گئے ہوئے تھے کسی کام سے، تو یمن گئے تھے کسی کام سے، تو اچانک سرکار کا پیغام یاد آ گیا، کہنے لگے یار وہ حضور ہمیں ایک بندے کا ایڈریس بتایا کرتے تھے کہ کبھی کوئی یمن میں جائے تو اس پیارے کو میرا سلام کہنا۔ حضور اکثر یمن کی طرف منہ کر کے اپنے سینے کے بٹن کھول لیتے تھے اور یوں لمبی لمبی سانس لیتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور فرماتے تھے کہ مجھے اس طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، مجھے اس طرف سے رحمان کی خوشبو آتی ہے، میرا ایک یار ہے، میرا ایک عاشق ہے جو میری یاد میں تڑپتا ہے،
جب وہ تڑپتا ہے مجھے یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں۔ حضرت ویسے کرنی ان کی ماں نبینہ تھی، حضور کا زمانہ پایا، تابعی تھے لیکن صحابی نہ بن سکے، حضور کو دیکھ نہ سکے۔ ماں کو کہتے تھے ماں تھوڑی اجازت دے، چند دنوں کے لیے مدینے چلا جاؤں، حضور کو دیکھاؤں۔ ماں کہتی تھی پتر جے تو مدینہ چلا جائیں گا تے مینوں پیچھے کھانا پینا کون دے گا، مینوں سنبھالے گا کون، مینوں بستر کون وچھا کے دے گا، مینوں استنجا تے قضائے حاجت کون کروائے گا۔ تو کیونکہ 2-4 گھنٹوں کی تو بات نہیں تھی، تو کئی دن لگتے تھے مدینے جانے پہ، تو ماں بیٹے کو مدینے نہیں جانے دیتی تھی، ماں نبی نہیں تھی، تو بچہ ماں کی خدمت کرتا تھا، مدینے کے لیے تڑپتا تھا، حضور کو یاد کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ حضور کو کبھی دیکھا نہیں ہے، صرف جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے یاد کرتے وہ بھی یمن میں بیٹھ کے یاد کرتا ہے، یاد کرتا تھا حضور بھی اس کے شہر کی طرف منہ کر کے۔ میرے عرب کو جہاں سے آئی ٹھنڈی ہوا، علامہ اقبال کہتا ہے میرے عرب کو جہاں سے آئی ٹھنڈی ہوا، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام اس کے شہر کی طرف منہ کر کے اسے یاد کرتے تھے اور کہتے تھے یار کوئی یمن جائے تو میرا وہاں پہ ایک عاشق رہتا ہے، اس کو جا کے میرا سلام تو کہنا، اور کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرے۔ اب دیکھیں جو ماں کی خدمت کرتا ہے، جو والدین کی خدمت کرتا ہے، حضور اس کو کتنے انعام و کرام سے نوازتے ہیں۔ حضور اس سے اپنی امت کی بخشش کی دعا کروانا چاہتے ہیں کہ جو ماں کی خدمت کرتا ہے، یار کوئی اس کے پاس جائے، میرے یار کے پاس جا کے اسے میرا سلام بھی دے، یعنی حضور اس کو اپنا سلام بھی پہنچاتے ہیں اور جا کے اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ تو حضرت عمر اور مولا مشکل کشا یمن گئے ہوئے تھے، تو یاد آ گیا حضور کا پیغام کہ چلو یار اس عاشق کو ڈھونڈتے ہیں۔ حضور نے جو ایڈریس بتایا اس کو جا کے حضور کا سلام ہی دے آتے ہیں، حضور کی امت کی دعا کرواتے ہیں۔ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچ گئے، اس کے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا مدینے سے آئے ہیں، مہمان ہیں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا ہمارے مدینے والے سرکار نے تمہیں سلام بھیجا ہے، ہماری مدینے والی سرکار نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ وہ کہنے لگا میرے حضور نے مجھے سلام بھیجا ہے، ذرا مجھے دوبارہ بتاؤ نا کس طرح حضور نے سلام بھیجا تھا، حضور نے کس طرح لب ہلائے تھے، حضور کس طرح بولے تھے، مجھے دوبارہ وہ انداز بتاؤ۔ اور مولا علی کہنے لگے اتنی محبت ہے، اتنی پیار ہے، اتنا پیار ہے نبی سے، تو پھر مدینے جا کے حضور کو دیکھ کیوں نہیں آتا؟ یہ جو صہیب ہے یہ روم سے آ گیا، سلیمان فارس سے آ گیا، بلال حبش سے آ گیا، یہ سارے اتنی دور سے عاشق آ گئے مدینے میں، تو یہاں یمن بیٹھ کے، یہ پاس ہی تو مدینہ ہے، مدینہ جا کے دیکھ کیوں نہیں آتا حضور کو؟ وہ عاشق حضور کا رونے لگ گیا کیونکہ ماں کی خدمت جانے نہ دیتی تھی۔ وہ حضرت عمر فاروق اور مولا مشکل کشا کہنے لگا اچھا مجھے کہتے ہو کہ جا کے حضور کو دیکھا، تم نے میرے حضور کو دیکھا ہے؟ وہ کہتے ساڈا تو صبح شام کام ہی ہے وے، ہم تو ہوتے ہی حضور پہ ڈیرے پہ ہیں، ہم تو صبح شام ہی حضور کی زیارت کرتے ہیں۔ اچھا صبح شام حضور کی زیارت کرتے ہو؟ مولا علی کو کہنے لگا پھر مجھے یہ بتاؤ حضور کے یہ جو ابرو تھے، یہ جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں، یہ ابرو تھے، یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ یہ سوال کر دیا عاشق نے، مجھے بتاؤ یہ جو حضور کے ابرو تھے یہ جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ دونوں ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، نہ حضرت عمر کو پتا ہے نہ حضرت مولا مشکل کشا۔ وہ کہنے لگے اینی گہرائی نال تے کدی حضور نو ویکھیا ہی نہیں۔ یعنی صحابہ کرام جو تھے کسی کو یہ جرت نہیں تھی، کسی کو یہ تاب نہیں تھی کہ حضور کا چہرہ جو تھے وہ ٹک ٹکی لگا کے دیکھ سکتے۔ بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے چہرے کی زیارت کی ہے، وگرنہ جو 1.25 لاکھ کموں پہ صحابہ گزرے ہیں انہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے دل بھر کے۔ دیکھا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حضور کے چہرے پہ نظر جمتی نہیں تھی، کسی کی ہمت پڑتی نہیں تھی حضور کو دیکھ سکے۔ بعض چند صحابہ ہیں، گنتی انگلیوں پہ ان کو گنا جا سکتا ہے، گنتی کے صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ ان سے پوچھا نا حضور کا حلیہ کیسا تھا، حضور کو کیسے دیکھتے تھے؟ وہ کہتے تھے جب ہم نے حضور کو دیکھنا ہوتا تھا تو اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، تو ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان ان بلوں سے، ان سوراخوں سے ہم حضور کو دیکھا کرتے۔ تو کسی نے گہرائی سے حضور کو نہیں دیکھا تھا۔ جب اس نے کہا نا اب ایسے کرنی نے کہ بتاؤ میرے حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، وہ دونوں کہنے لگے ایک دوسرے کو یار اتنے گہرائی سے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے حضور کو، اب اس کو کیا کہیں؟ وہ کہنے لگا بتاؤ نا، تم مجھے تو کہتے ہو جا کے دیکھ کیوں نہیں آتے، اور تم تو روزانہ دیکھتے ہو، تم مجھے بتاؤ میرے حضور کیسے تھے؟ وہ کہنے لگے یار سانوں نہیں پتا، تو ہی 10 حضور کہہ نہیں دے سکتا۔
اب وہ ایک مرتبہ بھی مدینے نہیں گیا، صرف ماں کی خدمت کی ہے۔ اللہ دیکھو والدین کی خدمت کرنے والوں کو کیسا مقام عطا فرماتا ہے، کیسا عروج عطا فرماتا ہے۔ قریب والوں کو بھی ایسا حضور نے نوازتے جیسا والدین کی خدمت کر کے دور رہنے والوں کو نواز دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے سنو میں تمہیں بتاتا ہوں حضور کے ابرو کیسے تھے۔ جیڑا دور تو ویکھے تے انہوں لگدے سن حضور سونے نے، جیڑا کول آ کے ویکھے تے لگدے سن ہور سونے نے۔ تو بتانے لگے، کہنے سنو میں بتاتا ہوں حضور کے ابرو کیسے تھے۔ جب کوئی دور سے دیکھتا تھا تو کھلے ہوئے نظر آتے تھے، اور جب کوئی قریب جا کے دیکھتا تھا تو جڑے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، تو کہنے لگے چلو آج ہی جب مدینے جائیں گے تو دیکھ لیں گے۔ تو جب دور سے تھے، اب حضور کو دور سے دیکھا تو واقعی جو ابرو تھے نا، بال جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو جب قریب جا کے دیکھا تو بال کھلے نظر آ رہے تھے، تو واقعی مان گئے۔ تو حضور علیہ السلام کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو حضور کو یاد رکھتا ہے حضور اس کو بھی یاد رکھتے ہیں، جو حضور سے محبت رکھتا ہے حضور اس سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ میرے آقا کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے ہم میں سے بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ٹائم بندہ گھٹ کے رہتا ہے، ماتھے پہ بل چڑھا کے رکھتا ہے۔ جب بندہ گھر جاتا ہے تو بچے بھی ڈرے ہوتے ہیں، بیوی بھی سہمی ہوتی ہے، جس طرح پتہ نہیں گھر میں بجلی گر گئی ہے۔ تو اس طرح سنسان سناٹا ہو جاتا ہے گھر کا ماحول۔ تو ہر ٹائم غصے میں جو بھی بات کرنی ہے 4 گالیاں نکال کے کرنی ہے، نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام کا ماحول گھر کے اندر بھی باہر بھی بڑا خوشگوار ماحول ہوتا تھا۔ حضور کے ایک صحابی تھے، جب کبھی حضور کی طبیعت پہ بوجھ ہوتا تھا تو صحابہ اس کو پکڑ کے لے جاتے تھے، تو جا کے حضور کے سامنے کرتے تھے، حضور دیکھ کے مسکرا دیتے تھے، حضور کی ساری طبیعت کا بوجھ اتر جاتا تھا، حضور مسکرا دیتے تھے۔ تو بندے کی عادت ہے نا، بندے کو کبھی غصہ بھی چڑھا ہوتا ہے، بندہ کبھی تھکا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی تھا، اکثر حضور سے مذاق کر لیتا تھا، حضور بھی اس سے مذاق کر لیتے تھے۔ تو وہ کرتا کیا تھا، پنڈ سے پٹھے کاٹ کے شہر لاتا تھا اور شہر آ کے سبزیاں خرید کے بیچتا تھا۔ تو یہ اس کا کام تھا، گاؤں سے آتا تھا، وہاں سے پٹھے لے کے آتا تھا، گھاس لے کے آ کے مدینے میں بیچتا تھا، وہاں سے جو پیسے بنتے تھے ان کی سبزیاں فروٹ وہاں سے مدینے میں بیچ کے پھر اپنے شہر چلا جاتا تھا۔ تو یوں وہ یہ تاجر تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ایک دن منڈی میں چلا گیا، نیا پھل آیا ہوا تھا، لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ منڈی دے اندر نواں پھل آیا سی تے میرا دل کیتا سب تو پہلا میرے سرکار کھان، تو یا رسول اللہ میں لے کے آ گیا ہوں، سب سے پہلے آپ کو پیش کر دوں۔ تو حضور نے خود بھی کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے دعا بھی دی۔ تو چند دن بعد وہ جس سے فروٹ لے کے آیا تھا نا، بندے نے پکڑ لیا، کہنے لگا ساڑھے پیسے دے پھل دے۔ وہ کہنے لگا کیڑے پیسے ہوتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واسطے لے گیا۔ وہ بندہ کہتا مجھے میرے پیسے دے، تو فروٹ ادھار نہیں لے کے آتا۔ وہ بندے کو فروٹ والے کو پکڑ کے حضور کے پاس لے آتا ہے، یا رسول اللہ یہ جو اس دن آپ کو فروٹ نہیں کھلایا تھا یہ اس کے پیسے مانگ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا تو نے پیسوں کا نہیں خریدا تھا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے میں تو ماڑا ہی بڑا ہوں، وہ اتنا مہنگا فروٹ تھا، نیا آیا تھا، تو میں کہاں خرید سکتا تھا، بس میں نے سوچا کہ نیا آیا ہے سب سے پہلے میرا نبی کھائے، یا رسول اللہ میں وہ فروٹ لے کے آ گیا تھا اس سے ادھار۔ تو حضور مسکرا دیے، حضور نے پیسے بھی نکال کے خود دیے، حضور نے پھر دعا اس کو دوبارہ دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت تھی کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ پیسے بھی سرکار سے نکلوا لیتا تھا اور 2 مرتبہ دعا بھی لے جاتا تھا۔ تو کبھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ایسی تھی، یہاں سے کوئی پاگل گزرے تو ہم اس کو پتھر مارتے ہیں، ہم اس پہ بھکتیاں کستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو مدینے کے اندر ایک بڑھیا تھی، پاگل تھی، ایویں مائی کسی کو روک لیتی تھی، راستہ روک کے اس کو کھڑی ہو جاتی تھی، پھر اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ ایک مرتبہ نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، حضور مسجد میں مصلے پہ کھڑے ہو گئے تھے، تو وہ مائی دروازے پہ آ گئی اور دروازے پہ آ کے کہنے لگے وہ محمد، یوں دور سے اشارے کرنے لگے۔ صحابہ کو بڑا غصہ آیا کہ عجیب مائی ہے، کیسے بدتمیز انداز میں نبی پاک کو بلا رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے آقا دیکھیں کیسی عاجزی والے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی چھوڑا اور دروازے پہ چلے گئے اور فرمایا ماں جی بتاؤ کیا کام ہے؟ تو کہنے لگی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضور نے فرمایا ماں 10 کی گلنا کرنی ہے؟ کہنے لگی ادھر نہیں کرنی، ادھر وہ آپ کے جو یار ہیں نا صحابہ وہ سن لیں گے، ادھر نہیں کرنی، کہیں اور کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا چل ماں جدھر کہتی ہے ادھر جا کے کر لیں۔ تو سامنے مسجد نبوی کے گراؤنڈ تھا، اب تو پلازے ہوٹل بن گئے ہیں نا، اس وقت کھلا میدان ہوتا تھا، تو کڑکتی ہوئی دھوپ، دوپہر کا وقت ہے، حضور کو میدان میں لے کے کھڑی ہو گئی اور اس نے گھنٹوں لگا دی، باتیں اس کی ختم نہیں ہو رہی، صحابہ کھڑے ہیں نماز کے انتظار میں،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یار کیسی عورت ہے، حضور کا نازک بدن، اوپر سے گرمی اتنی پڑ رہی ہے اور یہ عورت چھوڑ ہی نہیں رہی جان۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کان میں کہنے لگے یا رسول اللہ اے بڈھی پاگل ہے، یا رسول اللہ یہ بڑھیا پاگل ہے، جو بندہ اس کو دیکھتا ہے نا سامنے سے آتے ہوئے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، یہ جس کو پکڑ لیتی ہے نا اس کی جان نہیں چھوڑتی۔ یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، نازک بدن ہے آپ کا، گرمی اتنی پڑ رہی ہے، یا رسول اللہ اس کو چھوڑے آپ تشریف لے چلیں۔ حضور نے فرمایا عمر رہنے دو، پورے مدینے میں اس بڑھیا کی کوئی نہیں سنتا، میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا۔ حضور اس پاگل مائی بڑھیا کو کہنے لگے اے اماں جدوں تیرا دل کرے گلاں کرن نو تو محمد عربی نو جس مرضی کونے تے نکر تے روک کے کھڑا کر لیا کر تے دل بھر کے اپنیاں گلاں سنا دیا کر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسی ہوتی تھی کہ بچوں میں ہے، آج تو ہماری عادت یہ ہے کہ کوئی بچہ تھوڑا سا کپڑے کو ہاتھ لگا دے تو ہمارا کاٹن کا سوٹ خراب ہو جاتا ہے، بچے کو جھڑک کے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے شمار محبت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے کے گورنر نے مدینہ شریف کی مسجد میں بڑا عالی شان قلین بچھوایا، بڑا محمل کا، بڑا ریشمی، بڑا قیمتی قلین تھا۔ اس نے کہا کہ آج کے بعد بچوں کا مسجد میں داخلہ بند، کیونکہ بچے قلین خراب کر دیں گے۔ تو جب اس نے داخلہ بند کیا نا حضور مدینے کے گورنر کے خواب کے اندر آ گئے۔ حضور نے فرمایا صبح اپنا قلین چک تے آج تو بعد میرے مدینے دے بچیاں نو مسجد تو نہیں روکنا، اگر تیرا قلین خراب ہوتا ہے تو قلین اٹھا اپنا، لیکن خبردار بچوں کو میری مسجد میں آنے سے نہیں روکنا۔ تو آج ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کے نکال دیتے ہیں، جا ابے نو لے کے آ۔ تو اگر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو وہ آج نہیں سیکھیں گے عادت نماز، تو پھر مسجدوں سے نکالیں گے تو پھر وہ بینٹے کھیل نہیں سیکھیں گے، پھر وہ تاش لڈو کھیل نہیں سیکھیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا قلین اگر خراب ہوتا ہے تو اپنا قلین میری مسجد سے اٹھا، لیکن میرے بچوں کو مسجد میں آنے سے نہ روک۔ حضور کی اپنے زمانے کے اندر بھی عادت ایسی تھی، حضور دیکھتے تھے نا جہاں چند بچے کھیل رہے تھے، مٹی کے اندر، گارے کے اندر بھرے ہوئے گندے ہاتھ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور کسی کا منہ نہیں دھلا ہوا، کسی کے کپڑے گندے ہیں، کسی کی جوتی گندی ہے، کسی کے کپڑے صاف نہیں ہیں، تو بچے جس حالت میں بھی کھیل رہے ہوتے تھے حضور ان کو کہتے تھے سامنے لین بنا لو، لین بنواتے تھے، کہتے تھے جو پہلے آ کے مجھے گلے ملے گا نا محمد ابھی اس کو اتنا انعام دے گا۔ تو بچے وہاں سے لین میں دوڑتے تھے، کوئی آ کے حضور کی ٹانگوں سے چپکتا تھا، کوئی آ کے حضور کے کپڑوں کو پکڑتا تھا، کوئی آ کے کندھوں کو پکڑتا تھا، کوئی سینے سے لگتا تھا، اور حضور سب کو نکال نکال کے انعام دیتے تھے۔ تو تیرے آج کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، وہ عرش سے نازک جسم ہے، تو کیا ان کے کپڑوں پہ مٹی نہیں لگتی ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام اس طرح پیار کرتے تھے، یہ انداز تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ کچھ مہمان آ گئے، تو ایک بندہ ایسا تھا جو کھاتا بہت تھا۔ حضور نے فرمایا کون کون ان مہمانوں کی آج مہمان نوازی کرے گا؟ سارے صحابی ایک ایک کو لے گئے، اس کو کوئی نہیں لے کے گیا۔ تو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کے پھر محمد عربی ہوتے۔ حضور نے فرمایا چل تو میرے ساتھ۔ وہ ڈرتے نا کہ یہ روٹی زیادہ کھائے گا، آگے ہی فاقہ ہے، تو آگے ہی غربت ہے، تو اگر یہی ساری کھا گیا تو پھر بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے، ہم کہاں سے کھائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر میں کمرے میں رہائش دے دی۔ تو وہ اتنا لالچی تھا، اتنا کھانے کا وہ بھوکا تھا، ہے کافر تھا، آیا مہمان تھا مدینے کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکری کا دودھ دویا ہوا تھا اپنے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، وہ اس کو پیش کر دیا۔ وہ مہمان کو جو حصے کا دیا وہ بھی پی گیا، تو کہا اور لینا، کہا ہاں اور لینا ہے۔ بچوں کے حصے کا بھی پی گیا، حضور کی ازواج کے حصے کا بھی پی گیا، جو نبی پاک روزانہ رات کو دودھ پیتے تھے حضور کے حصے کا بھی پی گیا۔ ابھی کہتا تھا اور لاؤ، تو بکریوں کے تھنوں سے بھی دودھ ختم ہو گیا، یعنی اتنا وہ سارا ہی کھا گیا۔ لیکن حضور کرم فرما آقا ہے، حضور نے اس کو آرام کرنے کے لیے کمرہ دیا۔ اب وہ جو خادمہ تھی اس نے غلطی سے باہر سے کنڈی لگا دی، کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اب اتنا تو پیا ہوا تھا، رات کو آیا پیشاب، اب تنگ کرنے لگا، تو اب بڑا پریشان، اب ٹکرے مارے کدھر کو جاؤں، دروازہ کھٹکائے تو دروازہ بند ہے باہر سے، اب سارے سوئے ہوئے ہیں۔ ہوا کیا، رات کو اسی طرح بے چینی کے عالم کے اندر سو گیا، اور خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ جنگل کے اندر میں پیشاب کر رہا ہوں، تو وہ اصل میں بستر کے اوپر پیشاب کر دیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا بستر وہ گندا کر دیا، ناپاک کر دیا، بستر پہ پیشاب کر دیا۔ اب جب اس کی آنکھ کھلی تو بڑا شرمندہ ہوا، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ تو بسیار خوری کا یہی تو نقصان ہوتا ہے، زیادہ کھاؤ تو پیٹ خراب، زیادہ پیو تو پھر
टैंकी फुल। तो जब उसने पेशाब बिस्तर पे कर दिया, अब शर्मिंदा हुआ कि जब सुबह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलेगा, बच्चों को पता चलेगा, घर वालों को पता चलेगा, वो क्या कहेंगे कि इतना बड़ा बंदा है और इसने बिस्तर पे पेशाब कर दिया। अब सुबह सवेरे तहज्जुद के वक्त जब खादिमा ने कुंडी खोली ना, वो आंख चुरा के अंधेरे के अंदर भाग गया। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के वक्त तशरीफ लाए ना, दरवाजा खोला तो चारपाई खाली है, मेहमान को नहीं ऊपर। हजूर ने कहा है अचानक बगैर बताए कहाँ चला गया। तो हजूर ने जब देखा ना कि सारा बिस्तर गीला है, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से बिस्तर उठाया। अब सुबह हो चुकी थी, सहाबा भी हैं, अहले बैत भी हैं, बीवी बच्चे भी हैं सारे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद पानी बहा रहे हैं उस पे। सहाबा कहते हैं या रसूलल्लाह हमें दे बिस्तर, हम धो देते हैं। हजूर ने फरमाया नहीं, घर मेरा, बिस्तर मैं खुद धोऊंगा। वो सारे खादिम कहते हैं या रसूलल्लाह बिस्तर हमें दे, हम धो देते हैं। हजूर ने फरमाया नहीं, मेहमान मेरा, मैं धोऊंगा। अब इसके अंदर हिकमत क्या थी? अब वह जब वो काफर भाग गया, उसे याद आया हो मेरा जो ज़नार था, काफरों की एक निशानी होती है इनका हार, ये हर वक्त पहन के रखते हैं, इसको नहीं छोड़ते। तो उसने कहा कि मेरा ज़नार रात तकिए के नीचे ही रह गया। तो अब वो बड़ा परेशान हुआ, इसके बगैर तो हमारी जिंदगी चलती ही नहीं है। अब वो वापस आया अपना हार लेने के लिए कि मैं वो हार जो तकिए के नीचे रह गया वो लूं। तो जब वापस आया देखा मोहम्मद अरबी खुद उसने जो बिस्तर नपाक किया था उसको धो रहे हैं। जाके कदमों में गिर गया और बिस्तर खींच लिया, या रसूलल्लाह छोड़े, इस बिस्तर की नपाकी बाद में दूर होती रहेगी, पहले मेरे दिल की नपाकी धो के दूर कर दे, कलमा पढ़ाए और मुझे मुसलमान कर दे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये आदत, ये अखलाक देख के वो बंदा काफिर मुसलमान हो गया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत, माहौल, बहन भाइयों के साथ, घर वालों के साथ ऐसा निराला होता था कि देख के लोग करीब आते थे। लालू प्रसाद है, इंडिया का बहुत बड़ा शायर है, बहुत बड़ा सीरत नगार है। उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे किताब लिखी है, अरब का चांद। लालू प्रसाद ने अरब का चांद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे, अखलाक पे, ये जो बातें मैं आपको सुना रहा हूँ ना, ये सारी उसने लिखी हैं। तो किसी ने उससे पूछा, आलिम दीन ने, मुफ्ती ने, यार तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी बड़ी बड़ी आदतें देखी हैं, तूने फिर भी कलमा नहीं पढ़ा? उसने कहा ना, जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें पढ़ता हूँ ना किताब के अंदर जो मैंने लिखी है, तो मेरा दिल करता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। लेकिन आज के दौर के अंदर जो मुसलमानों की आदतें देखता हूँ तो फिर मेरा दिल करता है कलमा ना ही पढ़ो। तो हमारे जो आदत है, हमारा जो अंदाज है, हमें देख के लोग दूर होते हैं, हमें देख के लोग रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं, हमें देख के लोग रिश्ता नहीं देते, हमें देख के लोग हमारे साथ कारोबार नहीं करते। हमारी आदतें ऐसी हैं, हमारा अंदाज ऐसा है। वो काफिर कह रहा है आज मुसलमानों की आदत देखता हूं तो मेरा कलमा पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन जब नबी की आदत देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मेरा दिल करता है कलमा पढ़ के मुसलमान होता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहन भाइयों के साथ क्या सलूक करते थे? हजरत माई हलीमा के घर हजूर जब तशरीफ फरमा थे तो माई हलीमा के 11 साल बेटी थी जिसका नाम था शीमा। ये कायनात की वो वाहद औरत थी, वाहद बेटी थी जिसको मोहम्मद अरबी बाजी कह के पुकारते। तो ये शीमा 11 साल थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध की मुद्दत वहां गुजारी है, तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिलाया करती थी। शाम के वक्त जब माँ हांडी रोटी पकाया करती थी तो ये हजूर को बाहर लेके चली जाती थी और सारे बच्चों के बीच में खिला के शाम तक हजूर को गोद के अंदर अच्छी तरह दिल लगा के फिर घर लेके आती थी। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, जंगे हुनैन हुई, बहुत से काफिर गिरफ्तार हुए। तो जिस कबीले के लोग गिरफ्तार हुए थे उस कबीले के अंदर हजूर की बहन जो शीमा थी, अब जवान हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी। हजूर की बहन की शादी होगी उस कबीले के अंदर जिस कबीले के लोग सहाबा ने गिरफ्तार करके अपने पास रखे हुए थे। अब वो कबीले के जो सरदार थे वो मोहल्ले में गए, उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने इतना टैक्स रखा है एक बंदे को आजाद करने पे, तो लिहाजा अपना अपना हिस्से का फिदिया दो। ये हमारे जो बंदे पकड़े गए हैं, कोई एक बंदा तो छुड़ा नहीं सकता, तो लिहाजा जितने जितने हिस्से में पैसे आते हैं सारे दो, अपने बंदे मोहम्मद अरबी से हम छुड़ा के लाते हैं। तो दरवाजा खटखटा खटखटा के सबसे पैसे जमा कर रहे थे। जब आए ना हजरत शीमा के दरवाजे पे, दरवाजा खटखटाया, कहा कि इतने पैसे तेरे हिस्से में आते हैं, हमारे बंदे पकड़े गए वो छुड़ा के लाने। कहा किसने तुम्हारे बंदे पकड़े? कहने लगा है मक्के के अंदर एक बंदा जिसका नाम मोहम्मद अरबी है। तो जब माई सलीमा ने वो मोहम्मद अरबी नाम सुना तो वो रस घुल गया होठों के ऊपर।
وہ دل کے اندر وہ ایک محبت پیدا ہو گئی. وہ بچپن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یاد آ گیا کہ وہ محمد وہ تو میرا ویر لگتا ہے. وہ کہنے لگے اچھا محمد عربی نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں. کہا پھر یہ پیسے کو اکٹھے کرتے پھرتے ہو، سب کے پیسے واپس کرو، صرف مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے بندے ویسے ہی چھڑا. وہ کہنے لگی مجھے ساتھ لے چلو، میں تمہارے بندے ویسے ہی چھڑا دیتی. وہ بڑے حیران کر تمہارے اندر اتنی پاور کس طرح تم چھڑا لو، ہم بڑے بڑے عرب کے سردار ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں. وہ کہنے لگی وہ جو محمد تم جن کی بات کرتے ہو میرا ویر لگتا ہے. اچھا انہوں نے آگے آگے شیما کو کیا، پیچھے پیچھے سردار ہیں، بڑے فخر کے ساتھ ٹور کے ساتھ چل رہی ہیں جس طرح بہت بڑی کوئی سردار ہوتی ہے قبیلے کی. تو واقعی بڑی شانوں کی مالک تھی. تو جب وہاں پہ پہنچے مکے کے اندر تو کیونکہ دشمنی کا دور تھا، حضور خیمہ نوری کے اندر تشریف فرماتے، صحابہ اس وقت پہرا دیا کرتے تھے. تو جو محافظ صحابہ تھے وہ ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. تو تلواروں لے کے کھڑے ہوئے تھے تو حضرت شیما نے تلواروں کو جھٹکتے ہوئے کہا پیچھے ہٹو، راستہ دو. کہنے لگے مائی کدھر؟ یہ تو وہ خیمہ نوری ہے جہاں پہ جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتا، تو بغیر اجازت کدھر؟ وہ کہنے لگے تم مجھے نہیں جانتے ہو؟ کہنے لگے نہیں ہم تجھے نہیں جانتے. کہنے لگے خلو الی سبیلکم، اور اپنی تلواریں پیچھے کرو، میرا راستہ چھوڑو، میں تمہاری محمد عربی کی بہن لگتی ہوں. تو سب صحابہ نے سنا کہ حضور کی ہمشیرہ ہے، تلواریں نیچے کر لی، اپنی گردنیں جھکا لی، نگاہیں نیچی کر لی، راستے چھوڑ دیے، سیدھے خیمہ نوری کے اندر. حضور جلوہ گر تھے. حضور نے جب دیکھا کہ بہن آئی ہے، حضور اٹھ کے ملے. کہا بہن آج کس طرح آنا ہو گیا؟ تو حضور نے بڑی محبت پیش کی، جوڑے پیش کیے، کئی بکریاں دی، اونٹ دیے. حضور نے خادم اور لونڈیاں بھی ساتھ دی. تو بتایا کہ جب بہن گھر آئے نا ویر کے تو بھائی کو کس طرح رخصت کرنا چاہیے، کس طرح سلوک اس کے ساتھ کرنا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خدمت کی. کہا بہن آج کس طرح آنا ہوا؟ کہا بس دل کر گیا تھا آپ کو ملنے آئے. حضور نے فرمایا کوئی کام ہو؟ یا رسول اللہ میرے قبیلے کے چند بندے، وہ جو جنگ ہوئی تھی نا جنگ حنین، اس کے اندر ہمارے قبیلے کے چند کافر آپ کے صحابہ نے پکڑ لیے ہیں، یا رسول اللہ وہ چھڑانے آئی تھی. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا بہن اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنا سفر طے کر کے آئی ہو، تم ویسے پیغام بھیج دیتی میں محمد تمہارے بندے ویسے ہی چھوڑ دیتا. حضور باہر تشریف لائے. حضور نے فرمایا وہ جتنے بندے پکڑے سارے چھوڑ دو. صحابہ حیران ہیں کیونکہ بندے چھوڑنے سے پہلے میٹنگ ہوتی ہے. یہاں پہ بھی فوج جب کسی ایک قیدی کو بھی چھوڑے تو آرمی چیف، وہ جتنی بھی کابینہ ہوتی ہے ساری میٹنگ کرتی ہے. حضور بھی میٹنگ کرتے تھے، مشورہ کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں تم پریشان ہو کہ آج حضور نے مشورہ نہیں کیا، بندے بھی ویسے ہی چھوڑ دیے. یا رسول اللہ نہیں ایسی بات نہیں، وہ تو آپ جس طرح چاہیں حضور فرمائیں. حضور نے فرمایا لیکن پھر بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں آج مشورہ بھی نہیں کیا اور بندے بھی میں نے سارے چھوڑ دیے اس لیے کہ میری بہن دروازے پہ آ گئی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم بہنوں کا حق دبا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کی جو جائیداد زمین حصہ ملتی ہے وہ نہیں ان کو دیتے. اگر حصہ لینا ہی تو پھر بوئے تے نہیں آنا میرے تے تو چاہنی ہے کہ موڑ کے اپنے پرا دا منہ ویکھے تے پھر حصہ چھڑ دے. اب یہ جو حصہ بہنوں کا یہ تو قرآن نے مقرر کیا ہے. شریعت کے اندر یہاں تک مسئلہ ہے کہ بہن کہے نا کہ میں نے بھائی اپنا حصہ معاف کیا تو قرآن کہتا ہے بہن تجھے کس نے حق دیا معاف کرنے کا؟ یہ تو حق شریعت کا ہے. بہن معاف بھی نہیں کر سکتی. بہن پہلے لے گی بھائی سے، پھر وہ چاہے مسجد کو دے، مدرسے کو دے، چاہے بھائی کو دوبارہ واپس کرے یا اپنے بچوں پہ لگائے. اس طرح ہو سکتا ہے. یہ تو بیٹھے بٹھائے معاف کروا لیتے ہیں نا، اور بہن بھی مجبوری کے اندر معاف کر دیتی ہے. وہ بیچاری کرائے کے مکان پہ رو رہی ہے، تو 2 بلڈنگ مکان بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے مجھے بہن نے خوشی سے معاف کر دیا. تو اس سے پوچھ تو صحیح اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. تو بیچاری مجبور ہو کہ کل میں نے پڑھا دے بوئے تے جانا ہے تو پھر وہ چھوڑ دیتی ہے. تو یہ جو بہنوں کا حق دباتے ہیں نا، ان کو آقا کریم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ حضور کے ڈیرے پہ آتی ہے بہن، کس طرح استقبال کرتے ہیں، کس طرح اپنی چادر بچھاتے ہیں، لونڈیاں، غلام، خادم، کپڑے، جوڑے، اور کتنی مہمان نوازی کرتے ہیں. پھر سارے کافروں کو بھی حضور اپنی بہن کی خاطر چھوڑتے ہیں. اسی طرح حضور کا اپنی بیویوں کے ساتھ انداز تھا. آج لڑائی جھگڑے ہیں، ادھر شادی بیاہ ہوتا ہے، ادھر طلاقیں شروع ہو جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی تھی جہاں پہ بیوی نے منہ رکھ کے پانی پیا نا، حضور کہتے تھے لا برتن، حضور بھی اسی جگہ اپنے لب رکھ کے وہیں سے پانی پیتے. ایک لقمہ خود کھاتے ہیں، ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام بے شمار واقعات ہیں کیونکہ وقت بہت کم ہے. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا نا، فوت ہونے لگی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کندھوں پہ کالی کملی ہے نا، یہ چادر مجھے دے دیں. حضور نے فرمایا کیا کرنی ہے؟
عرض کی یا رسول اللہ کوئی پتہ نہیں ٹائم آخری ہے، زندگی وفا کرے نہ کرے، یہ چادر میں اس لیے لے رہی ہوں، اس کو تبرک بنا لوں گی، اپنی قبر میں رکھ لوں گی، میری جو قبر ہے وہ قبر کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، میری قبر جو ہے وہ نور سے بھر جائے گی، قبر کے اندر مجھے تسکین مل جائے گی، چادر اس لیے لے رہی ہوں کہ اس کو قبر کے اندر اپنے ساتھ رکھوں گی۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اے خدیجہ تو میرے بچوں کو روٹی پکا کے دیتی رہی ہے، میرے بچوں کی بورچن تو تھی، تو میرے بچوں کو کپڑے دھو کے دیتی رہی ہے، میرے کپڑے دھو کے دیتی رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ عورت گھر کے کتنے کام کرتی ہے۔ میرے بچوں کی دھوبن تو تھی، میرے گھر کی صفائی تو کرتی رہی ہے، میرے گھر کی نکرانی تو تھی، تو خادمہ تو تھی، نکرانی تو تھی، دھوبن تو تھی، بورچن تو تھی، اتنی زندگی ہماری خدمت کی ہے، اور جب آخری وقت آیا مانگا کیا؟ صرف محمد عربی سے ایک چادر مانگی ہے۔ رونے لگ گئے حضور۔ حضور فرمایا لَأَعْطَيْتُكِ جِلْدِي، اے خدیجہ آج تو محمد عربی کی ایک کھال مانگتی نا تو محمد عربی ادھیڑ کے تجھے یہ بھی دے دیتا۔ تو آقا کی زندگی تو ایسی تھی۔ تو حضور کا میلاد بھی بنائیں، حضور کی سیرت بھی اپنائیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا، اللہ تعالی ہمیں حضور کے خلق کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔